شہزادہ گلگو قدر امداد کریں ماشاءاللہ آمین غوث اعظم بمنی بسر اسامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بکرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم شیخ احمد رضا خان خان بھی زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں دو جہاں نہیں سبحان اللہ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول شفیعنا اللہ و نبینا صلی اللہ مولانا تعالی محمد علیہ معدن وسلم الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام ہی عاشقان غازی مجاہدین غازی کو جنہوں نے آج کی اس محفل کو سیدی سرکار سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے منسوب کر کے سجایا اللہ کریم ان تمام افراد کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے آمین ثم آمین اور ہمارے کرم فرما اسرائیل صاحب قبلہ دامہ ذلہ بلانی اللہ ان کی عمر میں اور کمائی میں بے پناہ برکت عطا فرمائے عزیزان ملت اسلامیہ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کی دلوں کی دھڑکن آنکھوں کی ٹھنڈک سینوں کا سکون حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ دامہ ذلہ بلانی تشریف فرما ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کے قدم کی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے آمین ثم آمین اور سادات اکرام کا احترام بریلویوں سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا یہ یاد رکھیے گا اور میرا یہ اعلان سارے لوگ سن لیں کان کھول کر کے اور جو یہاں ہیں وہ سن لیں جو یہاں نہیں ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ بھی سن لیں جس شخص کا بریلی کے احمد رضا سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے میرا بھی کوئی تعلق نہیں بہت اچھے زندہ باد زندہ باد نہ وہ مجھ سے ملنے آئے نہ وہ مجھے اپنے جلسوں میں بلائے بس اپنا ایک اصول ہے ہم اس کے ہیں جو بریلی کے احمد رضا کا واہ 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 آپ کیا ہیں ترم خان ہیں آپ کیا ہیں تاجدار وقت ہیں یہ آپ جانتے ہو ہمیں کسی نذرانے کسی پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا اگر ہمیں خریدنا ہے تو بس اتنی سی قیمت دینی پڑے گی کہ تم کو بھی بریلی کے امام کی چوکھٹ پکڑنی پڑے گی اور یہ کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ دے کہ رستے میں ہے جو دو جا بجا تھانے والے بس حضرت ہم انہی کے لیے ہیں جو بریلی کے احمد رضا سبحان اللہ ورنہ اتنے فری خطیب بھی نہیں ہیں کہ جو چاہے اپنے گھر پہ بلا لے اور یہ بریلی والے ہیں جو چائے اور سگریٹ پہ نہیں بکا کرتے واہ 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 ہاں یاد رکھیے گا ہم اس کے ہیں جو بریلی والا بے شک اب اگر تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہو تو سنے اور نہ ہو تو گھر جا کے آرام کرے سیدھی بات ہے اس لیے کہ جو بریلی کے احمد رضا والا ہوتا ہے نا وہ ہر بزرگ کا ادب وار کیا ماشاءاللہ سیدھی سی بات ہے میں دیکھتا ہوں بڑا بڑا کتب بنا گھوم رہا بندہ اے پیر مغاں ہے اے پیر مرغ ہے اذان دے رہا 3 ٹائم پیر نہیں مسلک کچھ نہیں چلے گا مر کے دیکھ بیٹھے تیسرا سوال مسلک کہی ہے صحیح مسلک کہی یا میں صرف ایک بات کہہ دوں یہ ہمارے سر کے تاج ہیں ان کے قدموں کی خاک سر پہ رکھ کے کہتا ہوں سنیو یہ مشورہ نہیں ہے یہ فیصلہ ہے یہ لکھ کے رکھ لینا جنت میں وہی جائے گا جو بریلی کے احمد رضا کے ساتھ ہو اگر کسی کو اختلاف ہو تو اٹھ کے بھاگ جائے ورنہ پھر سامنے زندہ باد زندہ باد ایسے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں جو آج کہتے ہیں مسلک اعلی حضرت کی کیا ضرورت ہے جب مسلک امام اعظم ہے حیرت ہوتی جن کے باپ دادا مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے رہے ہیں
آج ان کی اولاد کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے. یا تو دادا غلط تھے یا پوتا غلط ہے. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. کیا بات غلط کیا ہوں؟ نہیں بہت اچھے. چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے باپ دادا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے رہے, آج ان کے پوتے کہہ رہے کیا ضرورت تھی مسلک کی. اپنے دادا کے مزار پہ جا کے پوچھ یہ نعرہ دیا کیوں تھا. واہ واہ واہ. ہم تو کہتے ہیں ہم نے بڑوں سے سنا تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو اپنے دادا سے جا کے پوچھ انہوں نے کیوں کہا تھا. جب جائے گا نا کچوچا شریف کے بزرگوں کے مزار پہ, پہنچے گا جا کر کے کالپی کے بزرگوں سے, بتاؤ تو صحیح کیوں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ دیا گیا تھا. تو آواز آئے گی تو نہیں جانتا ہے, ہم بھی کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں, وہ بھی کہتے تھے اللہ والے ہیں. ہم نے کہا ہم سنی ہیں, انہوں نے کہا ہم بھی سنی ہیں. ہم نے کہا ہم رسول کو مانتے ہیں, انہوں نے کہا ہم بھی رسول کو مانتے ہیں. جب دونوں طرف نعرہ ایک تھا, پھر ہم نے کہا ہم حنفی ہیں, انہوں نے بھی کہا ہم حنفی ہیں. کا پہچانا کیسے جائے, تو سادات نے بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو سنیت کی فکر دی ہے وہ بریلی کے احمد رضا نے دی ہے, جو عقیدے کو نکھار دیا ہے وہ بریلی کے احمد رضا نے دیا ہے. اب پہچان یہ رہے گی جو احمد رضا کا کہلائے گا وہ مدینے والے مصطفیٰ کا کہلائے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سن لو بھائی سنو, بہت لوگ مجھ سے کمنٹ میں کہتے ہیں یا فون کر کے کہتے ہیں تو بڑا اچھا آدمی تھا, تجھے ان جھگڑوں سے مطلب نہیں تھا, بڑا کڑوا بول رہا ہے تو. میں نے کہا تو نے نہیں جانا, میلا لباس دیکھ کے یوں فیصلہ نہ کر, میں کون سا درخت ہوں یہ پھل بتائے گا. بہت اچھے بہت اچھے. زندہ باد زندہ باد. کئی لوگوں نے میری خاموشی سے فائدہ اٹھایا, کمنٹ کیے وہ تجھے کیا مطلب پڑا تھا. میں نے کہا تو نہیں جانتا, ہمیں تو مطلب ہی مسلک سے ہے, مطلب ہی مسلک سے ہے. جب تک برداشت کے ہوگی کریں گے, ورنہ غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے, ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے. یہ مت سوچنا ہمیں بولنا نہیں آتا, یہ مت سوچنا. خدا کی قسم امام احمد رضا سے مت ٹکراؤ, ہمیں کوئی مطلب نہیں تمہاری دکان سے. تم لوٹ کے کھا جاؤ, یہ قوم تمہیں لوٹ کے کھا جائے, کوئی لینا دینا نہیں. لیکن امام احمد رضا یا ان کی نسل یا ان کی فکر, اسے چھیڑنے کی کوشش مت کرنا. یہ کان کھول کے سن لے, چھوٹے سے لے کے بڑا تک, اکیلا اور خانقاہی جو بھی کان کھول کے سنے. ہمارے بریلی کے لوگوں سے مت ہونا چاہیے. ہمیں کوئی مطلب نہیں تمہاری پگڑی کتنی اونچی ہے, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں جبہ کتنا لمبا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں کس کلر کا صافہ پہنتے ہو. خبردار بریلی والوں سے نہ ہونا چاہیے. اگر تم نے انگلی اٹھائی اعلیٰ حضرت یا مسلک اعلیٰ حضرت کی قسم کھا کے کہتے ہیں, یا تو انگلی نہیں رہے گی یا ہم نہیں رہے گی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اپنا ایک اصول ہے, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, ماشاءاللہ. پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. اور یہ مت سمجھنا امام ہوں, دھمکی دے لوگے, ہمارے بارے میں بولے گا امامت چھوڑوا دے گا. جی جی میرے 8 مرید نکلوا دوں گا. تو امام بیچارہ گھبرا جاتا, کیا کرے. ایک صاحب نے اس لیے امام کو نکلوا دیا کہ تو نے کچھ بولا کیوں نہیں. یار سب سے کمزور ذات ہے ان کی, یہ کیا کہیں بیچارے. اگر سچ کہتے ہیں تب نکال دیے جاتے ہیں, حق کہتے تب کان پکڑ کے نکال دیے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ان سے بڑی ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے, اس لیے کہ ہمیں ڈر نہیں ہے کسی کا, ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا ہے. ان کے لیے ہم کھڑے ہوں گے, اور جب ہماری بات آئے تو ضرورت ہے خانقاہوں کو کھڑے ہونے کی. وہ خانقاہیں آگے آنی چاہیے. اگر خانقاہیں کانوں میں روئی ڈال کے بیٹھ جائیں اور قوم ڈوبتی رہے تو لات مار دو ایسی خانقاہوں کو, اور بتا دو یہاں سے جو چپا دستار نہیں چلے گا, یا نظام مصطفیٰ چلے گا. جو حضور والا ہوگا اس کی عزت کی جائے گی, جو مصطفیٰ والا نہیں ہوگا اس کے ٹھوکر ماری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ میں باد. نہیں بول رہا ہوں, یہ میرے مرشد تاج الشریعہ کا کرم بول. سبحان اللہ سبحان اللہ. منع کر رکھا, مت کر تقریر. رات کے 3 بجے سی پی ایم ہاسپٹل میں تھا میں, مگر میں آیا ہوں خدا کی قسم صرف اس لیے, میں جانتا ہوں یہ زندگی بھی انہی کی دین ہے اور موت بھی اسی کے فیصلے پہ. واہ واہ واہ. بس میری بات کان کھول کے سننا بہت غور سے.
مر جانا مسئلہ کے حالات کو میں چھوڑ. ہائے 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 کتنے لوگ اس فیصلے سے متفق ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سبحان اللہ. ذرا دیکھو کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں ہے. جس کا ہاتھ نیچے اسے پورا کھڑا کرو تاکہ میں اس سے بات کروں. سب کے ہاتھ اٹھے. دیکھو بھی دائیں بائیں دیکھو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سے. ہائے ہائے ہائے. ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. واہ. اگر امام احمد رضا کے تو شجرے میں نہیں آتا یا تیرا پیر ان کے شجرے میں نہیں آتا تو یہ کیوں بھول گیا تیرے دادا پیر کی چادر امام احمد رضا نے بچا رکھی. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. یہ کوئی طریقے؟ امام احمد رضا کی اگر آپ قربانیاں دیکھیں نا، قربانیاں قسم سے اگر وہ بیٹھ جاتے نا گولک بھرنے کے لیے تو آج ان کے اکاؤنٹ کا پیسہ پورے بھارت سے نہیں گنا جاتا اگر وہ صرف گولک لے کے بیٹھ گئے. لیکن وہ کاغذ اور قلم لے کے بیٹھے اور قوم کو وہ دے کر کے گئے جو صبح قیامت تک کام آنے والا ہے. اور قیامت تک نہیں بلکہ قیامت میں بھی کام آنے والا ہے. عشق دیکھو کیا کہتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. کاش. یہ فکر تو بتاؤ یار کسی کی دیکھی ہوتی ہے. اپنے وقت کا غزالی نہیں نظر آتا امام؟ سوچو تو کبھی غور سے اپنے وقت کے جامی لگتے ہیں. ہاں کیا کہتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام اور اسی عالم میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. اوہ تو چپ کیوں؟ میں پڑھتا کیوں نبی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یہ فکر امام احمد رضا کی. تو چھڑ دو وہ بات سنو. اگر کوئی بندہ یہ کہے کیا کہیں اللہ معاف کرے، ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. میں چاہتا ہوں ممبر پہ صرف وہ بات ہو جو بس یہ کہ ان چیزوں سے ہٹ کے ہونی چاہیے، لیکن مجبوری ہو جاتی ہے ہماری بھی. جب چور گھاٹا لگا کے آئے تو سمجھ میں آئے گا چور ہے. جب خلیرا پھبیرا میرا کالا ذات بھائی بن کے گھر میں کوئی آئے گا پتہ چلے گا چور ہے. بولو ٹوپی لگا کے کوئی آئے، جبہ پہن کے کوئی آئے، سلسلے کی تسبیح بھی لے کے آئے، شجرہ بھی لے کے آئے تو پتہ چلے گا چور ہے کہ نہیں؟ نہیں. کتنی آسانی سے لٹ جائیں گے ہم لوگ، نہیں پتہ چلے گا نا. صرف ایک بات یاد رکھنا، میں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں. اگر آپ کو لگے نہیں یہ تھوڑا سا 19 لگ رہا تو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا ذکر کر دیں گے. اگر کوئی یہ کہنے لگے ویسے تو ضرورت نہیں تھی اس کی لیکن پھر بھی اتنا بھی اگر کہہ دینا تو ہاتھ پکڑنا کہنا ویسے ضرورت نہیں تھی آپ کی لیکن پھر بھی باہر تشریف لے جائیں گے. عزت سے بات بھیج دیں، بہت عزت سے. سمجھ گئے نا میری بات؟ سارے لوگ بریلی والے ہوئے. عشق محبت عشق محبت یہ نہیں. ادھر والے بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کیا الگ سسٹم ہے کیا آپ کا؟ ادھر والوں کی آواز زیادہ آ رہی ہے. عشق محبت عشق محبت، بستی بستی کریا کریا. یہ کپن رہنا چاہیے، یہی مضبوطی ہماری رہنی چاہیے. اسی امام نے کہا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف مذہب اسلام ہے. صرف مذہب، حق مذہب، سچا مذہب اسلام ہے. یہ ذہن میں بات رکھیے گا. آج میں صرف ایک بات کہوں گا، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو جا کے ساتھی مشورہ دیں. اور نوجوان آپ بھی سنیں، جو کئی نوجوان کا یہ بھی خبر سننے میں آئی ہے کہ ایک لڑکی کے چکر میں نوجوانوں نے بھی دین چھوڑ دیا. بیٹیاں تو ابتداء کا شکار ہوئی ہیں لیکن بیٹے بھی بیٹیوں کی خاطر دین چھوڑ رہے. بہت سنجیدگی سے میری بات سنیں. چاہو پوری تاریخ پر ڈالیے، ہزاروں برس کی تاریخ، اسلام جیسا کائنات میں کوئی مذہب ہی نہیں ہے اور مسلمان جیسی کائنات میں کوئی امت ہی نہیں ہے. وہ بھی کیسی سکتی ہے، حضور جیسا کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں. یہ رب کا سب سے بڑا کرم ہے ہم پہ کہ اپنا محبوب ہمیں دیا ہے. سب سے بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں دیا ہے. آج جو لوگ نا عشق کو عبادت سمجھ رہے ہیں، محبوب کو خدا کہہ رہے ہیں، کچھ گانے کچھ غزلیں ایسی چلی جنہوں نے ایمان کا جنازہ نکال دیا. کئی بار تو سجدوں تک کی باتیں آ گئی اور لوگ کہتے ہیں کہ عبادت محبت ہے. بہت غور سے میری بات سننا، محبت عبادت ہے اور عبادت محبت ہے. بہت سنجیدگی سے میری بات سمجھیے گا. نوجوانوں، عشق میں لذت ہے، پیار میں لذت ہے،
یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی طرف ٹوٹتے ہیں، کیونکہ اس کی لذت اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ہم خدا سے دور کیوں بھاگتے ہیں، عبادت سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ اس کا نتیجہ ہمیں قیامت میں دکھائے گا۔ یہ فطرت انسان کی، جو چیز دکھتی ہے اس کی طرف دوڑتا ہے، جو چیز دکھتی نہیں ہے اس پہ اعتماد کم کرتا ہے بندہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، ہو ہی جائے گا۔ اس لیے ہم دور ہوئے کہ ہمیں اس کا نتیجہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم نے دین اس لیے چھوڑ دیا کہ محبوب کی باغیں ہمارے سامنے تھی، اس کی زلفوں کے سائے سامنے تھے، اس کی باغوں کی خوشبو ہماری مشام جاں کو معطر کر رکھی تھی، اور تو کیا جانے خدا کی قسم اس کی زلفوں کی خوشبو میں وہ مزہ نہیں ہے جو محمد کی زلفوں سے آنے والی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تجھے کس نے بتا دیا کہ اس کے پہلو میں بیٹھ کر کے سکون ملتا ہے؟ اور یار تیرا نبی وہ ہے کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کی نبی حضرتیں کرتے رہے، زندہ باد، انبیاء کو حضرت رہی ہے، اور تو اسے چھوڑ کے ادھر چلا۔ تجھے پتا نہیں تھا کہ تیرے لیے جنت کتنی پیاری بنائی گئی، اگر تو نے نافرمانی کی تو دوزخ کا عذاب کتنا سخت بنایا گیا۔ اور یار ڈر اللہ کے عذاب سے، ٹوکر مار دے اس حسن کو، اس کی اوقات کیا ہے۔ خدا کے لیے قسم خدا کی اس دنیا کے حسن کو ٹھکرا دو، اگر خدا کے لیے تم نے دنیا کا حسن ٹھکرایا، جان بات میں نکلے گی، حوروں کا انتظام پہلے کر دیا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیوں ڈرتے ہو تم ایک لڑکی کے چکر میں؟ ہم دین چھوڑ بیٹھے، لڑکی کے چکر میں ہم اسلام سے پھر گئے، اسلام سے پھر گئے۔ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، تجھے کیا پتا؟ ذرا غور کرنا پیارے، جب مسلم شہزادوں کو غیروں نے قید کیا تھا، ایمان چھیننے کے لیے کون سا ستم نہ کیا گیا۔ ایسے ایسے بہادر جنرل موجود تھے جن کا ایمان چھین کر کے وہ چاہتے تھے اگر یہ ہماری جماعت میں آگئے نا تو ہماری فوج کو بڑا اچھا جنگجو مل جائے گا، بڑا سپہ سالار مل جائے گا۔ بہت ستم کیے گئے، اتنے ستم کیے گئے کہ آج زمین کانپ جاتی، ہم تو پھٹ جاتے، کلیجے پھٹ جاتے۔ ان کی کھالیں جلائی گئی، ان کے جسم کو انگاروں پر تہکایا گیا، لیکن پھر بھی دین نہیں چھوڑا۔ لیکن راستے ایسے بھی نکالے گئے کہ کچھ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تاکہ ڈر کے اپنا مذہب چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ پھر نتیجہ یہ ہوا ایک جوان کو بچایا گیا۔ اگر تفصیل سے بات کروں بڑا وقت چاہیے، کہنے لگا وزیر بادشاہی سے میرے حوالے کر دو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ سب سے زیادہ حسین ہے اور اجازت دیں تو اس کا ایمان میں چھین سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا میرے حوالے کیجئے، یہ بڑا حسین ہے اور خدا نے مجھے بڑی خوبصورت بیٹی دی ہے۔ جب اتنا سنا نا اس نے کہا ٹھیک ہے چل تیری مرضی ہے۔ دے دیا گیا، اس شہزادہ اس کو لے کے آیا، اپنے گھر کے اندر رکھا، بیٹی کو بلایا، کہنے لگا شہزادی تجھے خدا نے بڑا حسن دیا ہے، تجھے کام کرنا ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک نوجوان لایا ہوں، تجھے صرف اس کا ایمان چھیننا ہے۔ غور سے سنے، جو 6 گھنٹے کالج اور اسکولوں کے آگے بیٹھ کے نالیوں کی بدبو سونگا کرتے ہیں اور کسی غیر کے چکر میں اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اپنے ایمان کا جنازہ۔ اس نے کہا تھا بیٹی تجھے صرف ایک مومن کا ایمان چھیننا ہے۔ اس نے کہا اتنی سی بات؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا ابا جی فکر کس بات کی کرتے ہیں، جاؤ بادشاہ سے کہہ دو صبح تک وہ ہمارا ہو جائے گا۔ کہا بیٹی اتنے وثوق کے ساتھ کیسے کہتی ہے؟ بچی نے کہا تھا ابا تم نہیں جانتے ہو، جب میں نقاب ڈال کے گزرتی ہوں نا تو بڑے بڑے شہزادے راہوں میں کھڑے رہتے ہیں، میرے چہرے کی ایک جھلک پانے کے لیے کتنے لوگ راستے میں لڑ جاتے ہیں تاکہ میرے چہرے کے حسن کی ایک جھلک دکھائی دے جا۔ ابا اجازت دینا، آج رات تو بڑی بات ہے، ایک لمحے میں اس کا ایمان چھین لوں گی۔ تاریخ گواہ ہے۔ باپ نے کہا جا بیٹی وہ جوان تیرے حوالے کیا کہ اللہ اکبر۔ باپ نے بیٹی کو اس جوان کے کمرے کا رستہ بتایا، خود دور ہو گیا۔ جب رات کا سناٹا آیا کہ یہ عورت بیٹی کمرے کے اندر آئی ہے، اس کے حسن کا کوئی جواب نہ تھا، اتنی حسین کہ لوگ دیکھنے کو ترستے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا آواز دی نوجوان کو۔ نوجوان کی پہلی نگاہ اٹھی ہے اور دیکھا ہے کوئی خاتون آئی ہے، قیامت تھا اس کا حسن۔ اور یار آج کی لڑکیوں کا حسن کیا ہے، ذرا سے 3 دن طبیعت خراب ہو جائے
بھوتنی نظر آیا کرتی ہے، میک اپ صاف کرا دو شیطان کی خالہ نظر آتی ہے، لائٹ ہٹا دو چہرے سے منحوس نظر آتی ہے۔ وہ سادگی کا حسن تھا جسے دیکھے تو دیکھنے والے حیرت میں پڑ جایا کرتے تھے۔ اس وقت میک اپ و سنگار نہ تھا، اس حسین زادی کو جب لایا گیا حسن کی ملکہ سامنے آئی ہے، جوان کی پہلی نگاہ اٹھی ہے، دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ یہ نیا فتنہ ہے۔ اس نے نیت باندھی ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اور یا پوری رات گزر گئی ہے۔ اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، کبھی سجدہ کبھی قیام ہے، کبھی رکوع کبھی سجود ہے، ساری رات گزر جاتی ہے۔ وہ لڑکی سوچتی رہی یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سا مرد ہے، میرے لیے تو بڑے بڑے حسین راہوں میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن یہ کیسا جوان ہے، مڑ کے نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، پوری رات گزر جاتی ہے، پلٹ کے نا امید بیٹی واپس گئی تو آپ نے کہا بیٹی بتا تو صحیح کیا تم مقصد میں کامیاب ہو گئی؟ گردن جھکی تھی، اس نے کہا بابا یہ عجیب مسلمان ہے، لگتا ہے آج اس کی کوئی عبادت کی رات تھی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پوری رات مصلے پہ کھڑا رہا، شاید آج کی رات عبادت کی گزری ہو، اب جو رات آئے گی میں اس رات میں قبضہ کر لوں گی۔ یہ کہہ کر کے اس نے باپ سے ایک رات کی مہلت مانگی، اگلی رات آ جاتی ہے، پھر جوان کے کمرے میں آئی، پھر معمول کے مطابق نوجوان نے نیت باندھی ہے، پھر نماز پڑھنا شروع کرتی ہے، پوری رات گزر جاتی ہے۔ جب تیسری رات آئی ہے، بن صبر کے کمرے میں آئی، جوان کو دیکھا، پھر حالت نماز میں ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے نوجوان معاف کر، میں تجھے بہکانے نہیں آئی ہوں، ذرا سر تو اٹھا اور مجھے تو بتا یہ تیرے کون سی ایسی اسلام کی طاقت ہے جس نے تجھ کو اتنی پاور بخشی ہے کہ جس عورت کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے حسین راگوں میں کھڑے رہتے ہیں، ایک تو ہے کہ مڑ کے نہیں دیکھتا ہے، بتا تو صحیح کیا معاملہ ہے۔ نوجوان نے سلام پھیرا، فارغ ہوا، کہنے لگا تو نہیں جانتی ہے، میری آنکھوں نے حضور کے طلبوں کا حسن دیکھ لیا ہے، اب تیری طاقت نہیں ہے جو میری نظروں کی حیا چھین سکے۔ اللہ اکبر، المختصر یہ کہ بچی نے فیصلہ یہ کیا، اور بتا تو صحیح اگر اسلام کا ماننے والا اتنا سچا ہو سکتا ہے تو جو اسلام لے کے آیا ہوگا وہ کتنا سچا ہوگا۔ کا ایمان لوٹنے نہیں آئی، اب تک تو میں چاہتی تھی تجھے اپنا بنا لوں، لیکن تیرے کردار نے مجھے اپنا بنا لیا ہے، اور میں کہہ رہی ہوں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ نوجوانوں یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے، تم ان کے چکر میں پڑ گئے جن کی نہ اصل درست ہے نہ نسل درست ہے۔ بھائی خدا نے تیرے لیے پاک بیٹیوں کا انتخاب کیا، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور بیٹیوں کے لیے پاک مردوں کا انتخاب کیا۔ تیرے لیے جو خدا نے بیٹے کا انتخاب کیا نا، اس کی زبان بھی پاک رکھی ہے رب نے، اس کا بدن بھی پاک رکھا ہے رب نے، اور تم میری قوم کی بیٹیاں اپنا لائف پارٹنر اس کو چنے جس کے یہاں پہ شراب اور پیشاب فخر ہو۔ اور میری قوم کی بیٹی تیرے لبوں کے لیے زمزم بنایا گیا تھا، تو کنیز فاطمہ زہرا ہے۔ ایک چند سالہ زندگی کے لیے دنیا اور آخرت تباہ نہ کرنا، بلکہ اگر تیری زندگی میں مسلم مرد نہ بھی آ سکے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لے، قسم خدا کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اللہ تیرے لیے جنت کے اندر حسین شوہر کا انتخاب فرمائے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ جاؤ بیٹیوں کو جا کر کے یہ، اور یاد رکھنا میں جنت بانٹنے نہیں آیا، جنت ان کے ابا کی، میرے ابا کی نہیں ہے۔ جنت اسے ملے گی جسے حضور دیں گے، بولو جنت اسے ملے گی جسے حضور دیں گے، اور زور سے جسے حضور دیں گے۔ حضور دیں گے۔ چند سالہ زندگی ہے، کوئی اوقات ہے اس کی؟ پتہ ہے سانسوں کا؟ ابھی ایک صاحب کہنے لگے کبھی حضرت میں 3 دن پہلے ایک بندے سے ملا، اچانک اس کو ہارٹ اٹیک گیا، مر گیا۔ تو موت کا کچھ پتہ ہے یار؟ اس کے لیے کوئی عمر ہے؟ ضروری ہے بڑھاپے میں بندہ مرے؟ اللہ نے وقت مقرر کر دیا، جب ٹائم آئے گا نا کوئی بچا نہیں پائے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ زندگی اچھی گزار کے جاؤ، زندگی اچھی گزار کے جاؤ سادگی کے ساتھ۔ بیٹیوں سے صرف اتنا کہتا ہوں، جو بیٹیاں آج اسلام چھوڑ کے جا رہی ہیں نا، وہ جو غیروں کی گود میں جا کے لیٹ رہی ہے، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنی اوقات پہچان۔ اللہ اللہ، اوقات پہچان۔ تو وہ ہے جسے بھارت میں شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، یہ ہندوستان کی تاریخ ہے۔
غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اسی بھارت میں زندہ جلا دیا جاتا تھا پتی کے ساتھ. ہاں تو وہی ہے نا جسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا، تو وہی ہے نا جسے دفن ہوتے ہی سانس لینے کی اجازت نہیں تھی. مگر آج تو جو اسلام سے نفرت کر رہی ہے نا، خدا کی قسم یہ اسلام ہے جس نے تجھے جوانی کی دہلیز تک پہنچنے کا موقع دیا. اگر بچ بھی جاتی تھی تو بازاروں میں بکتی تھی تو، بچ بھی جاتی تھی تو رکھیل بنتی تھی تو، بچ بھی جاتی تھی تو پیر کی جوتی بنتی تھی تو. حضور آئے تجھے جنت بنایا، واہ 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 حضور آئے تجھے گھر کی عزت بنایا، ماشاءاللہ. حضور آئے تجھے باپ کا وقار بنایا، حضور آئے تجھے بہن کی، تجھے خاندان کا، تجھے اپنی نسل کا، تجھے اپنے پریوار کا شان اور تاج بنایا مصطفیٰ نے آ کر کے. آج اس سے منہ موڑ کے جا رہی ہے. قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، نہ اسلام کل جھکا تھا، نہ آج جھکا ہے، نہ صبح قیامت تک جھک سکتا ہے. پوری دنیا بھی چھوڑ کے نکل ورنہ نہیں بچنے والی. یاد رکھنا، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، لیکن نظام مصطفیٰ قائم رہے گا، ماشاءاللہ. دین مصطفیٰ قائم رہے گا. کسی ایک مولوی یا مفتی کے مر جانے سے دین نہیں جانے والا، نہیں جانے والا. یہ دین مصطفیٰ ہے، صبح قیامت تک باقی رہے گا، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. بھلائی تبھی ہے جو نظام مصطفیٰ اپنائیں گے، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو نظام مصطفیٰ اپنائیں گے، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے. برکت عطا فرمائے گا. صرف نظام مصطفیٰ. اور اس میں صرف اسلام کی بھلائی نہیں، ہر دھرم کی بھلائی اس میں ہے کہ بیٹیوں کو پردہ دیا جائے. بیٹیوں کو بول کیوں نہیں رہے؟ بیٹیوں کو پردہ دیا جائے. تکلیف ہوتی ہے، کہہ جا رہا ہوں، توجہ ہے، بات نمبر کی توجہ چاہیے. میں نے کچھ دن پہلے گفتگو کی تھی عورتوں کے مزارات پہ جانے کے حوالے سے. اچانک میں نے دیکھا میرے ایک ویڈیو وائرل کیا گیا جس میں پتہ نہیں، میں اس کو کسی سلسلے کو ذمہ دار نہیں سمجھتا. اس کا سلسلے والوں سے گزارش کرتا ہوں پہچانو، اور جو خرافاتی تمہارے دامن میں اسے نکال کے باہر پھینکو. ورنہ کل اگر کوئی تمہارے خلاف پھونکے تو پھر آنسو مت بہانا کہ ہم تو ایسے نہیں تھے، میں پتہ نہیں تھا. مجھے بتاؤ، میں بریلوی ہوں کہ نہیں؟ آپ کسی بدعقیدہ کو بلا سکتے ہیں اپنے اسٹیج پہ؟ نہیں سارے بولے نہیں. بولے بلا سکتے ہیں؟ نہیں بلا سکتے نا. میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا عورتوں کو مزارات پہ مت بھیجیے، اس سے برائی کے دروازے کھلتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا، ایک مولوی کے نام پہ دھبا کلنک اور سلسلے کا ناجائز پٹا گلے میں ڈالنے کے بعد سوشل میڈیا پہ اعلیٰ حضرت کا حوالہ لے کے میرے بارے میں کہتا ہے کہ جس کی سوچ خبیث ہوتی ہے، جس کا دل خبیث ہوتا ہے، اس کی سوچ خبیث ہوا کرتی ہے. بھائی بہت اچھے، بہت میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جاہل اور گوار سے، میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ ممبر اس کے لیے نہیں ہے، لیکن بتا دوں، ہر کسی ایرے نتو خیرے کی بات پہ اعتماد مت کرنا، ہر چلم چوٹے کو منہ مت لگانا. یہ تاج الشریعہ کا فیض ہے جو ہندوستان بھر میں بول رہے ہیں، پھر بھی جاگنے والوں کی کمی نہیں ہے. ہم چور نہیں ہیں، منہ چھپا کے نہیں بات کرتے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو بات کان میں کہتے ہیں وہی میدان میں کہا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہی میدان میں کہتے ہیں. اور میں پھر کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ کیوں کہا؟ اس نے کہا جس کے دل خبیث ہوتا اس کی فکر خبیث ہوتی. اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا، یہ جملہ اس نے کہا. میں نے کہا میں نے اس لیے کہا تھا کہ عورتیں مزارات پہ جائیں گی، فتنہ ہوگا. بولو بولو نا، سارے بولو. صحیح ہے. یہ کچھ پیروں کے چمچے ہیں جن کی دکانیں بند ہو رہی ہیں تو کلیجے پھٹ رہے ہیں. یاد رکھیے اپنا ایک اصول ہے، اشرف علی کے حکم امامت سے ہے آیا، مسجد کسی کی بھی ہو مسلح رضا کا ہے، وادی رضا کے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. انہوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے. ہمارے باپ کی بپوتی نہیں ہے اعلیٰ حضرت. ہاں سنیوں کی امانت ہے امام احمد، بے شک سنیت کی امانت ہے. مجھے بتائیے، میں نے کہا مت بھیجو مزار پہ، تو میری سوچ خبیث تھی. حضرت عمر فاروق اعظم نے پابندی لگائی کہ عورتیں مسجد میں نہ جایا کریں. کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے پابندی لگائی، عورتیں مسجد میں نہ جایا کریں. پوچھو نا علماء سے، جی جی صحیح ہے. کون سی سوچ تھی وہ؟
قسم خدا کی عمر کی فکر وہ فکر ہے اگر سوچ لے تو خدا مرضی کے مطابق قرآن نازل کرے. ماشاءاللہ 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 صحیح. شرم نہیں آتی؟ دھتورے کی اولاد تو کہتا ہے کہ عورتیں جانی چاہیے. مجھے بتا اگر فتنے کے خوف سے یہ اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتی تو بتا ناچنے کے لیے مزارات پہ کیسے جا سکتی ہے؟ بہت اچھے بہت اچھے. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. میں ہر سلسلے والے سے گزارش کروں گا اپنی لائن چیک کرو، جو 2 نمبر کمال ہے نکال کے پھینکو، 1 نمبر رکھو. واہ واہ واہ. 1 نمبر رکھو. یاد رکھو ہم فتنہ نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، مجبوری یہ ہوتی ہے جو بولنا پڑتا. نہ بولیں تو لوگ سوچتے ہیں شاید یہ غلطی کہہ گیا ہوگا جو کچھ بات نہیں. اس لیے میرے بھائی خدا کے واسطے جتنے فتنے ہو رہے ہیں ان پہ پابندی لگاؤ اور مصطفیٰ کی شریعت کو لاگو کرو. بیٹیوں کو جو وقار ملا حضور کی وجہ سے ملا ہے، حضور کی وجہ سے ملا. بیٹیوں کی ذمہ داری ہے قیامت میں ایسے عمل لے کے آنا کہ حضور کے آگے منہ نہ چھپانا پڑے، منہ نہ چھپانا پڑے. میری بیٹی زندگی میں پردے کے ساتھ زندگی گزار جا. قیامت کے دن حضور کی چوکھٹ پہ آئے گی، مصطفیٰ مسکرا کے سینے سے لگائیں گے، کہیں گے یہ وہ بیٹی ہے جس نے فتنے کے دور میں بھی محمد کی شریعت کا لحاظ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی شریعت کا لحاظ کریں، اپنے اوپر پردے کو لازم کریں، پردے کو لازم کریں. میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جو پیر ٹانگیں دبواتا وہ پیر پیر نہیں پیر ہے. ہاں جو سر دبواتا عورتوں سے وہ پیر نہیں پیر ہے. صرف یاد رکھیے گا اسی کی عزت کی جائے گی جو نظام مصطفیٰ کی عزت کرے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ جو نظام مصطفیٰ کی اسی کی عزت کریں گے نا، ہاں اسی کی عزت کریں گے. خدا کی قسم یہ قانون اپنے لازم کر لیں. بیٹیوں کو ضروری نہیں آپ MBBS بناؤ. اگر اتنا پرفتن دور ہے تو جاہل رکھ لو بیٹیوں کو، اور یہ سوچ کے جاہل رکھ لو کہ مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ تمہیں اس جاہل رکھنے کا بھی ثواب عطا فرما دے. فتنہ تیزی سے پھیل رہا ہے. ہاں ان آقاؤں سے پوچھو کیا حالات ہیں. ہمیں ایکٹیو ہونا پڑے گا، زندہ ہونا پڑے گا. اگر اب بھی ایکٹیو نہیں ہوئے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا. بہت جلد ہمیں سب کو رونا پڑے گا. بدلیں اپنے آپ کو نظام مصطفیٰ کو پابندی سے لے کر کے آئیں. ہماری بیٹیاں تھیں جنہوں نے جنگوں میں پہرے بھی دیے ہیں، ہماری ہی بیٹیاں تھیں جنہوں نے زخمیوں کو پانی بھی پلایا ہے، ہماری بیٹیاں ہیں جنہوں نے زخمیوں کے پٹیاں بھی کی تھی، مرہم بھی لگایا تھا، وہ بھی اسلام کی شہزادیاں تھیں. خدا کی قسم جنہوں نے کئی بیٹے دے کے بھی فخر سے کہا تھا مالک بیٹے گئے تو کوئی بات نہیں، حضور کی ذات تو سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی بیٹیوں کو آپ کھڑا کریں. جب بیٹیاں ایسی ہوں گی نا تو پھر بیٹا مسعود غازی پیدا ہوگا. ماشاءاللہ. سالار مسعود غازی پیدا ہوگا. ہاں غازی پیدا ہوگا. کیسا غازی؟ جس کے مزار پہ ہر 40 منٹ میں حضرت خضر آیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت خضر جیسا جس کے مزار پہ ہر 40 منٹ میں آتا. ہاں کبھی کرو نہ کرو کہ حالات اچھے کرو نا. ایک دن میں گیا نا، حاضری ہوئی تھی میری غازی کی چوکھٹ پہ. میں نے دیکھا اتنے سارے سکے اس میں ٹکے پڑے، کہیں آنکھ کہیں کچھ. میں نے پوچھا مجاوروں سے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے لوگ یہاں منتیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ ٹھیک ہو گئی نا تو ہم یہاں پہ چاندی کی آنکھ لگائیں گے. وہاں میرے غازی تیرے دینے کا انداز. سبحان اللہ سبحان اللہ. سخی ابن سخی، کریم ابن کریم. جا کے دیکھو جو ٹکی ہوئی چیزیں ہیں ان کی گنتی نہیں ہو سکتی تو جتنا عطا کر رہے ہیں اس کی گنتی کیسے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنی بھائی؟ 18 سال. کتنی؟ 18 سال. زور سے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ ماشاءاللہ جہاں دیکھو وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے نا. جہاں دیکھو وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے. مسعود غازی کی گلی میں رہتے ہو تو پھر غازی والے بنو، غازی والے بنو. اس غازی کا لشکر ہمارے مراد آباد سنبل سے ہو کے گزرا تھا. آج بھی جا بجا شہیدوں کے مزارات ہیں. خدا کی قسم ان مزاروں پہ لوگ جو جا کے مانگا کرتے ہیں اللہ دے دیتا ہے. بے شک. بتا اگر اس کے لشکر کے سپاہیوں کی یہ شان ہے تو پھر لشکر کے امیر کی اپنی شان کیا رہی ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. لشکر کے امیر کی کیا شان رہی ہوگی؟ ہوتا ہے نا سالار مسعود غازی کی برات کیا ہوتی ہے؟ بارات. کس نام سے ہوتا ہو؟ برات ہوتی ہے نا. کون کیوں میرے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ برات ہوتی ہے کہ نہیں؟ کتنی بھیڑ ہوتی ہے؟ جہاں تک نظر جاتی ہے دیوانوں کی لائن نظر آیا کرتی ہے. دیوانوں کی لائن نظر آتی ہے. ایک بزرگ تھے اور ان کا ایک خادم تھا.
وہ اپنے پیر سے کہنے لگا کہ حضور خدام تھا نا، تو کہنے لگا حضور اجازت دیں، میں غازی کی اور سمجھ جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ لوگوں کو، تھک گئے آپ لوگ؟ کچھ لوگ یہ بیمار جیسا چہرہ لے کے بیٹھے، بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر جاگ رہے تو کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ۔ جنہوں نے پگڑی پہن رکھی ہے بھائی، تو وہ تو ہماری پارٹی کے لوگ ہو گئے نا، تو یہ پگڑی والے لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ یاد رکھیے پگڑی دو ہی لوگوں کے بنتی ہے، یا تو اعلیٰ رتبے والے کی بنتی ہے، یا پھر جس کا نمبر مرنے میں آنے والا ہوتا ہے اس کی بنتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں یہی ہوتا ہے، سب سے بڑا چنا جاتا، اس کے پگڑی باندھی ہے، وہ بڑا کھسیاتا۔ اولاد کہتی ہے ہمارے ابا بڑے چنے گئے، وہ کہتا چپ ہو جا، نمبر مرنے والوں میں آ گیا ہے جی۔ تو ڈریے نہ پگڑی والوں، تیار ہے نا آپ لوگ پگڑی والے در؟ ماشاءاللہ۔ میں ہمت کر رہا ہوں بولنے کی، بس حضور کی دعاؤں کے صدقے ہمت کر رہا ہوں، مجھے نہیں بولنا چاہیے لیکن بول رہا ہوں، ذرا کہہ دیں یا غوث یا غوث یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ سنیں وہ کہنے لگا حضور ہے اجازت دینا، تو میں جانا چاہتا ہوں غازی کی بارگاہ میں۔ پیر صاحب کہنے لگے چل رہے، بہت بھیڑ رہتی ہے، کیا کرے گا جا کے، گرمی ہے۔ روک دیا۔ اگلی بار پھر جب آیا نا غازی کا عرس، کہنے لگا حضور جانا ہی ہے مجھے، تو فرمانے لگے جائے گا؟ اچھا کہ جی، اچھا صبح آ تو بتاتا ہوں۔ صبح ہو گئی، آیا حضرت کام میں اپنے مصروف رہے، پھر فارغ ہوئے، اچھا بولے زہر بعد پھر بتاؤں گا۔ ہوتے ہوتے قافلہ جو گاڑی تھی وہ چلی گئی اور بیٹھ کر رونے لگا۔ بولے کیا کہہ رہا تھا بھئی اب بتا؟ کہنے لگا کہنے کیا برباد کر دیا تم نے، جو سواری تھی وہ تو چلی گئی، اب کیا کہنے میں کہنا ہے؟ کہنے لگے جانا ہے؟ اس نے کہا جی۔ فرمانے لگے اچھا، آپ نے کاغذ لیا، لکھا، لپیٹا، ہاتھ میں دیا اور کہنے لگے لا جا اسے لے جا۔ کہنے لگا جاؤں گا کیسے؟ کاغذ تو دے دیا۔ فرمانے لگے پریشان کیوں ہوتا؟ اس نے کہا اچھا چلا تو جاؤں گا لیکن دعا کرنا میں غازی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرمانے لگے چلی کاغذ لے جا اور آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کی، کہنے لگے 3 قدم چل۔ 3 قدم چلا، بولے کھول دے آنکھیں، دیکھا تو غازی کی چوکھٹ پہ کھڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو گاڑی پہلے چلی تھی وہ بعد میں آئی، خود پہلے پہنچ گیا۔ پتہ بتایا تھا ملیں گے کہاں کا، ایک درخت ہے اس کے نیچے بیٹھ جانا۔ درخت ڈھونڈا، بیٹھ گیا نیچے جا کے۔ کوئی سوار گھوڑے پہ آیا، اس نے آ کے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہا فلاں پیر کی چوکھٹ سے۔ فرمانے لگا انہوں نے کوئی خط دیا؟ کہا ہاں۔ انہوں نے لیا، انہوں نے ہاتھ میں لیا، پھر انہوں نے اس پہ کچھ رکھا۔ فرمانے لگے یہ میری طرف سے لے جانے۔ کہنے لگا آیا تو تھا، اب جاؤں کیسے؟ فرمانے لگے جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا جا۔ اس نے کہا انہوں نے بھیجا تھا، اب کون بھیجے گا؟ فرمانے لگے آنکھیں بند کر۔ انہوں نے آنکھیں بند کرائی، 3 قدم چلایا، آپ کو دیکھا تو پیر کی چوکھٹ پہ تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ کہنے لگا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، بھیج بھی دیا، آ بھی گیا، لیکن ایک بات بتائیے خط میں کیا لکھا تھا؟ نہ آپ نے بتایا نہ اس بابا نے کچھ بتایا۔ کہا میں نے اس میں صرف اتنا لکھا تھا اتنی گرمی میں اتنی لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ کیا کہنے واہ واہ واہ۔ اتنے لوگوں کو اتنی گرمی میں کیوں پریشان کرتے ہو؟ تو کہا پھر انہوں نے کیا لکھا؟ تو کہا انہوں نے یہ لکھ دیا تجھ سے ایک نہیں رکتا، میں لاکھوں کو کیسے روک سکتا؟ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ تو اپنا ایک نہ روک سکا، میں اپنے لاکھوں کو کیسے روک دوں؟ کہنے لگے حضور یہ تو بتاؤ وہ تھا کون؟ فرمانے لگے کوئی اور نہیں، وہی علی کا بیٹا مسعود غازی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے میرے غازی۔ ایسا ہوتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے ضرورت ہے ماں MBBS ہونا ہو، کنیز فاطمہ ضرور ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ یہ کوشش کبھی نہ کریں کہ ہمیں بیوی MBBS ملے، IAS ملے، IPS بنے، یہ کوشش ضرور کریں ہمیں بیٹی بیوی کنیز فاطمہ زہرا ملنی چاہیے۔ اس لیے میرے جوانوں، میری قوم کے نوجوانوں، خدا نے ہمیں مذہب اسلام دیا ہے، ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ قیامت کے دن دیکھیں گے، جب قیامت کے دن حساب کا دن ہوگا، ان کی تو بات ہی نہیں کرتا جن کا مقدر جہنم ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو جنت دی جائے گی۔ ان سب سے پہلے تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔
تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا، حکم ہوگا پہلے حساب محبوب کی امت کا لیا جائے گا۔ تو حضور کی امت میں ہم آتے ہیں، اللہ ہمیں حضور کی ہی محبت میں موت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن انہی کے جھنڈے کے سائے تلے ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے۔ اس لیے میری گزارش ہے بھائیو، مذہب اسلام پر پابندی کے ساتھ عمل کریں، اپنے گھروں میں شریعت اور دین کے حدود کو لاگو کریں، اپنی بہن بیٹیوں کو یہ سمجھائیں کہ تو دنیا کے لیے نہیں آئی ہے، تو صرف نظام مصطفیٰ کے لیے دنیا میں آئی ہے۔ قدم بہکے تو بہکنے سے پہلے یہ دیکھنا مصطفیٰ نے تجھے کیا سے کیا بنایا ہے، تیرا کیا وجود تھا، تو کہاں پہنچ گئی۔ انشاءاللہ العزیز کبھی باقی زندگی اور سلامتی دونوں رہی، خیریت رہی، اللہ چاہے گا تقریر کبھی پھر ہو جائے گی۔ بس میری گزارش اتنی ہے کہ ہم اپنے گھروں کی حفاظت کریں، بیٹیوں کی حفاظت کریں، اپنے گھروں کے اندر دین مصطفیٰ کو لازم کریں۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، زور سے پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔